السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک میں جاری سیاسی لڑائی نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے، جس نے بہت سارے اداروں اور بہت ساری شخصیات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فریقین نے نئی صف بندیاں کر لی اور تمام تر ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمام کیا صورتحال ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے آج اچانک جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں اور اس کی موجودہ ٹائمنگ اہم کیوں ہے، اس پر آج کے پروگرام بات کریں گے۔ اور پھر چودھری پرویز لائی اور اعجاز الحق بھی ایف آئی اے کی لپیٹ میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ ایف آئی اے کی لپیٹ میں شاید جج صاحبان بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے، اس کے اوپر جو محاذ رہی ہے، اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے اور بہت سارے اس کے پہلو ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ ذرا ابتدا میں بات کر لیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے اچانک ویسے اچانک کیا روز ہی کرتے ہوتے ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے ایک حسب معمول خطاب فرمایا اور اس خطاب میں انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ 20 تاریخ سے ہم جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی ٹائمنگ کیوں اہم ہے، ہم اس پر بھی آتے ہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ جو تقریر کرتے ہیں نا، اس میں وہ کافی ساری چیزوں کو وہ مکس کر دیتے ہیں، وہ گڑبڑ بھی کر دیتے ہیں، وہ ذرا ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ انہوں نے جناب آج کہا کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل میں واضح ہے آئین میں کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل واضح ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ تشریح کرتی ہے مگر دوسرے ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے۔ مطلب یہ کہ عدلیہ آئین پر عمل نہیں کروا سکتی، مگر قانون اور ملک کی بربادی اور جب نہ ہو تو پھر ملک برباد ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، جب ملک میں انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب، 60 مقدموں میں آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، باقی قانون کی تو پھر عملداری شرعی تو کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اب تماشا دیکھنے کی بات ہے کہ خان صاحب تقریر کرتے ہیں تو ایسے تقریر کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ قانون پسند کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اور قانون کو جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی اور کیا انہوں نے اب بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ تو بہرحال ویسے خان صاحب کی اس بات سے یہ واحد بات ہے خان صاحب کی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی جب ملک میں انصاف نہیں ہوتا تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب مطلب اس کی سب سے بڑی مثال خود ہے کہ وہ قانون اور انصاف کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ اور وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ساتھ دیں، مطلب فوج کو کہتے ہیں میرا ساتھ دیں، جی آپ میں حق ہوں، آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ غیر عینی مطالبہ ہے ان کا، تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا۔ پھر 60-70 مقدموں میں جناب وہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے، عدالتیں ترلے کرتی رہتی ہیں، ایمبولینسیں بھجواتی ہیں، سیکورٹی دیتی ہیں، منتیں کرتی ہیں، آ جاؤ خان صاحب، آ جاؤ خان صاحب، نہیں آتے اس لیے کہ وہ قانون کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ مشکل فیصلے کہہ رہی ہے گورنمنٹ ہم نے کیے ہیں۔ مشکل فیصلے گورنمنٹ نے کس بات کے کیے ہیں؟ اگر یہ جو ہے مہنگائی کر کے ہی انہوں نے یہ سسٹم چلانا تھا تو پھر اس سے زیادہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب ہم تھے تو ہم باہر سے ڈالر لے کر آئے تھے اور جناب آمدنی بڑھ گئی تھی۔ ویسے خان صاحب یہ آپ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے جی، خان صاحب اتنا پکا منہ بنا کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اچھا، جو ان کے فالوور ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اچھا یار ٹی وی پہ کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا، حالانکہ وہ بالکل پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو پاکستان کی اکانومی تباہ کی عمران خان صاحب کے دور حکومت نے، اس کی تاریخ میں مثال کوئی نہیں ملتی۔ یہ جو صورتحال ہے آئی ایم ایف کے آگے جکڑ کے پھینکا ہے عمران خان نے پھینکا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کرونا میں ہم نے بڑا سروائیو کیا، ہماری بڑی اچھی پالیسی تھی۔ کرونا نے ان کی حکومت کو سروائیو کروایا ہے، اس کی وجہ سے $6 ارب باہر سے آئے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت چل گئی، ورنہ تو کرونا آنے سے پہلے ہی یہ 6 جی ڈی پی گروتھ کو جو نہیں وہ منفی میں لے کے جا چکے ہوئے تھے۔ بہرحال وہاں چونکہ عمران خان صاحب کے جھوٹ بولنے میں کم از کم پاکستان میں پابندی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، ہر ادارے پر دباؤ ہے، مگر حکومت بھاگ رہی ہے۔ حکومت تو خان صاحب نہیں بھاگ رہی، مطلب جب آئین میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو آئین میں تو پھر ایک الیکشن کی تاریخ بھی ہے، اور وہ اس سے پہلے الیکشن کیوں کروائے؟ جب آپ حکومت میں تھے اور اپوزیشن مطالبہ کرتی تھی کہ الیکشن کروائیں تو آپ تو نہیں کرواتے تھے۔ اچھا، یہ اسمبلیاں جو توڑنا ہے یہ بھی آپ نے اپنی انا کی خاطر توڑی ہے نا۔ کسی ملک کے اندر یہ اگر یہ آئین میں یہ شک رکھی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اسمبلی توڑ سکتا ہے اپنی متعلقہ، تو اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن بھی ہونی چاہیے۔ چونکہ وہ سالڈ ریزن نہیں ہے اور اس کو چیلنج بھی عدالت میں نہیں کیا جا رہا، اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ عدالت میں جناب آپ کی اس سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ پھر آپ کے حوالے سے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کب کا عدالت میں چیلنج ہو گیا ہوتا، یہ اسمبلیاں بحال بھی ہو چکی ہوتی۔ خیر، آگے معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ابھی ڈیٹ نہیں دے رہے، اور یہ ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ یا تو الیکشن کرانا نہیں چاہتے،
تو یا عین آخری وقت پہ ڈیٹ دیں گے تاکہ ہمیں کمپین کرنے کا موقع نہ مل سکے. میں خان صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ اگر آخری ٹائم پہ بھی ڈیٹ دیتے ہیں تو اگر کمپین نہ چلانے کا موقع کسی کو ملے گا تو موجودہ حکومت جو ہے ان کو نہیں ملے گا, کیونکہ خان صاحب کی کمپین تو جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں, بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ 27 مارچ کے جلسے سے اپنی کمپین شروع کی ہے, 65 تو وہ جلسے کر چکے ہیں, 3 وہ لانگ مارچ کر چکے ہوئے ہیں. تو اور خان صاحب آپ نے کتنی کمپین چلانی ہے, آپ کی تو ریڈی میڈ کمپین ہے. پرابلم بیچ میں کچھ ہو رہا ہے جی, وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. خان صاحب کو اتنی مطلب وہ تتے توے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو گرم توے کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن کہتے ہیں نہیں بس جلدی سے جلدی الیکشن ہو جائے. اس سلسلے میں ان کے تمام جو لوگ ہیں اس سلسلے کے اندر کود پڑے, وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ذکر کیا جناب کہ سواتی کو گرفتار ہوا اور وہ جو شہباز گل کو گرفتار ہوا, ان کو مارا گیا, برہنہ کیا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ارشد شریف کا قتل کا ذکر کیا, جمیل فاروقی, اور پھر سوشل میڈیا. پھر انہوں نے ایک الزام لگا دیا جو بالکل غلط الزام ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے کارکن اٹھا کے سیف ہاؤسز میں پہنچائے جا رہے ہیں. خان صاحب کوئی کارکن اس حکومت میں کم از کم کوئی صحافی کم از کم سیف ہاؤسز میں نہیں پہنچایا گیا. یہ خان صاحب آپ کے دور میں ہوتا تھا, اب ویسے ایسا کوئی نہیں ہے. یہ مطلب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ لیں جو آپ کا دل کرتا ہے, آپ کو کون روک سکتا ہے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ جناب جے ٹی کی جب مجھ پہ حملہ ہوا تو وہ 3 لوگ تھے اور وہ ڈرٹی ہیری تھا اور وہ 2 اور لوگ تھے. مطلب اچھا آج انہوں نے ڈائریکٹ نام نہیں لیے اور وہ ہمیں جناب وہ کر نہیں سکا. اور پھر جب جے آئی ٹی نے وہ تفتیش کی اور پھر اس میں ثابت ہو گیا کہ 3 لوگ تھے, تو پھر یہ لوگ بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جے آئی ٹی تبدیل کر دی. حالانکہ خان صاحب جو ہیں اس حوالے سے بھی بالکل پکا جھوٹ بول رہے ہیں. جے آئی ٹی بنوائی انہوں نے اپنی مرضی کی, اپنی مرضی کا سی سی پی او غلام محمد ڈوگر اس کو سربراہ لگایا, اور باقی 4 ارکان جو تھے جے آئی ٹی کے ان کو تفتیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور کہا گیا کہ جو لکھا ہوا دیا جا رہا ہے اس پر دستخط کر دو. انہوں نے انکار کر دیا. پھر ان سب کو فارغ کر کے پھر اور بنائے, پھر وہ سی سی پی او بدل گیا, تو پھر جناب وہ کہانی ادھر ہی رہ گئی. خان صاحب نے تو آج تک اس کا میڈیکل نہیں کرایا اپنے اوپر حملے کا. اپنے اوپر میڈیکل کروائیں تو پتہ چلے نا کہ ایک حملاور تھا یا 3 تھے, کتنی گولیاں خان صاحب کو وجی ہیں. خان صاحب کو تو گولی ایک بھی نہیں لگی, تو وہ جو زخم ہے وہ کسی اور وجہ سے ہیں. تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جناب میری جان کا خطرہ ہے اور مجھے جن لوگوں سے نے میری حفاظت کرنی ہے انہی سے مجھے جان کا خطرہ ہے. اچھا خان صاحب یہ ویسے وہ ترس ڈالنے والا پروگرام بھی کرتے رہتے کہ بڑا اچھا. پھر ایک بات انہوں نے کہی, پہلے بھی وہ یہ بات کرتے تھے لیکن آج تو ان کی بات سن کے نا وہ کہتے ہیں میرا تو ہنسا ہی نکل گیا. اپنے ورکرز کو کہتے ہیں میں جیل بھرو تحریک شروع کروں, خوف کے بت توڑ دو. یار یہ وہ بندہ کہہ رہا خوف کے بت توڑ دو جو بلٹ پروف بنکرز کے اندر چھپا بیٹھا ہے. ذرا سا اس کو شبہ بھی ہوتا ہے کہ یار کہیں پولیس والے جو نہیں ہے مجھے گرفتار کرنے والی جو پولیس ہے وہ میرے گھر سے کوئی 2-4 میل دور سے بھی گزر جائے تو اس شور مچاتے آؤ. اپنے سامنے انہوں نے عورتوں اور بچوں کی جناب دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. یہ وہ بہادر لیڈر ہے جناب, اور جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو, اور یہی بندہ جو کہہ رہا ہے میں جیل بھرو تحریک شروع کر رہا ہوں. اب کل تک آپ کے سامنے کی بات ہے, یہ میں نے عدالت میں پیش نہیں ہونا, میں نے ضمانت لینی, کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت, کبھی یہ ٹائم لے کبھی وہ ٹائم لے. کون سا ٹل نہیں لگا رہا کہ یار کہیں میں گرفتار ہو جاؤں. اچھا آج انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب جیل بھرو تحریک شروع کریں گے, اور یہ شروع کریں گے ہم لاہور سے. اب لاہور میں تو خان صاحب خود بیٹھے ہیں, خان صاحب کو پہلے گرفتاری دینی چاہیے. لیکن جناب جیل بھرو تحریک نا ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر کام کرنے کا, ایک طریقہ ہوتا ہے ہر کام کرنے کا. دنیا بھر میں بھی جہاں پہ جیل بھرو تحریکیں ہوتی ہیں نا, اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ فرمائش کریں گے کہ جی ہم نے جیل جانا تو لوگ جیل کے دروازے کھول دیں گے اور آپ اندر چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب آپ کی گرفتاری ہوتی ہے, آپ کے ورکروں کی گرفتاری ہوتی ہے. اب خان صاحب نے تو بہت سارے قانون توڑے ہوئے ہیں, وہ تو کرا کے بیٹھے ہوئے ضمانتیں بغیر پیش ہوئے, اور جن میں نہیں ہوا تو ان میں وہ باہر نہیں نکلتے گھر سے. ورکروں سے تو چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاریاں دے دیں, لیکن ورکروں کو بھی پھر کچھ ہمت کرنی پڑے گی کہ اپنے پر پرچے کروانے پڑیں گے پھر جائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم آ گئے گرفتاری دینے تو ہمیں وہ گرفتار کر لیں, اس طرح نہیں ہوتا. لیکن جو بندہ خود گرفتاری سے بچنے کے لیے دنیا کا ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ورکروں کو کہہ رہا ہے گرفتاری دو. نہ خان صاحب نے گرفتاری دینی ہے جی, نہ ان کی اہلیہ نے دینی ہے, نہ ان کے بچوں نے دینی ہے, نہ ان کی بہنوں نے دینی ہے, نہ ان کے کسی اور فیملی ممبر نے دینی ہے. ورکروں تسی دو گرفتاریاں خان صاحب وسطی. اچھا وہ کہتے ہیں جی میں جیلیں بھر دیں گے ہم, تو جیلیں تو بھائی جان پہلے ہی اوور لوڈڈ ہیں, تقریباً گنجائش سے دگنے قیدی ہیں جیلوں میں, حوالاتی اور قیدی تو وہ تو پہلے ہی بہت ہے. اور آپ کی تو پھر بھی گرفتاری کی آپ فکر نہ کریں. خان صاحب تسی گرفتاری دینے والے بڑھو, آپ کا یہ خیال ہے کہ جیلیں بچ جائیں گی تو میری جگہ نہیں رہے گی اندر تو میں بچ جاؤں گا. خان صاحب جگہ بڑی ہے, تسی ہمت پھڑو, کیونکہ جو جیل بھرو تحریک کا جو سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے مقدموں میں ضمانت ہوتی ہے وہ ودرا کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم درخواست سے ضمانت واپس لے لیں گے اس لیے کہ ہمیں گرفتاری دینی ہے. تو آؤ نا جناب خان صاحب آگے کرائے ودرا اپنے 60-65 مقدموں میں ضمانت اپنی ودرا کریں. خان صاحب آپ جو اپنے ورکرز کو کہتے ہیں نا کہ یہ خوف کا بت توڑ دو,
خوف جو ہے نا وہ آپ کے چہرے اور آپ کی گفتگو سے ٹپکتا ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے بڑی ایک چیز بڑی کی, اس کے پیچھے میں نے جو عرض کی تھی نا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ان کا کیا ہے معاملہ, اس یہ جو جیل بھرو تحریک کے پس پردہ مقاصد کیا ہے. اس کے پس پردہ 2 مقاصد ہیں جی. ایک ذرا پہلے بتا دیتے ہیں پھر زبردست والا آپ کو آگے بتاتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ان کو اب نظر آ گیا کہ میری گرفتاری اب ہونی ہی ہونی ہے, حالات تو ایسی اسی طرف جا رہے ہیں. تو میں پہلے ہی کہہ دوں کہ جناب میں تو پہلے ہی گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا, میں نے تو تحریک کا اعلان کیا ہوا تھا, لیکن میں آپ کو لے کے جب تک پولیس والے جا کے خان صاحب کو پکڑ کے نہیں وین میں ڈالتے نا, خان صاحب نے گرفتاری نہیں دینی. انہوں نے یہ لوگوں کا نا آؤ مجھے بچا لو, یہ جیل بھرو تاریخ انہوں نے جس تاریخ سے اعلان کیا اس تاریخ کو بھی اگر پولیس ان کو گرفتار کرنے چلی جائے گی تو یہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے, عورتوں کو کھڑا کر لیں گے, بچوں کو کھڑا کر لیں گے, خود گرفتاری نہیں دیں گے. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ٹارزن کتنے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو نظر آ گیا کہ میری تو اب گرفتاری ہونی ہے, تو چلو پھر ایک تحریک ہی چلا لوں. اچھا دوسری اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست چیز ہے. دوسری جو اس کے پیچھے بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ کل کی آپ کو آڈیو ٹیپس یاد ہوں گی جو تینوں کی تینوں چودھری پرویز الہی کی تھیں, 2 ان کے وکلاء کے ساتھ تھیں, ایک ان کی مبینہ طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ تھی. ان آڈیوز کی بھی ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ ساری پارٹیاں انکار کر دیں کہ نہیں جی یہ آڈیوز ٹھیک نہیں ہیں, یہ غلط ہیں, یہ جعلی ہیں, یہ بوگس ہیں, یہ ہم نہیں ہیں. اچھا ساری پارٹیوں نے یہ کہہ دی کہ جی ہیں ہم ہی, لیکن یہ کٹ پیسٹ ہوئی ہوئی ہیں. وہ کٹ پیسٹ والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی, وہ ہو جائے گا کلیئر, یہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا اس میں چونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے پہلی آڈیو میں تو پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایک وکیل کو کہ یہ ڈوگر کا کیس ان کے پاس لگوا دے, محمد خان بھٹی کا کیس. پھر دوسری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگوا دیں, اور پھر دوسرے وکیل کو اپنے کہہ رہے ہیں, وکیل صاحب آگے سے ڈوگر کا کیس بھی ان کے پاس پرسوں لگا ہے, یعنی کہ 14 فروری کو, یہ 12 فروری کو اس کا مطلب ریکارڈنگ ہے. اچھا پھر ایک تیسری ہے جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہے ہیں, بس میں آ رہا ہے, میں پہنچ گیا ہوں, بالکل محمد خان پہنچ گیا, یہ نہیں پہنچا, اس قسم کی بات ہے. یہاں پہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ جناب یہ ان کی ہے یا نہیں, تو ان کو پاس تو بڑا موقع تھا, یہ کہتے ہیں یہ ہماری ٹیپ ہی نہیں ہے. چودھری پرویز الہی نے کیا کہا, اس نے کہا جی یہ پہلے کیا ہے, یہ یعنی کہ 3 مہینے پہلے کیا, جب خود وزیر اعلیٰ سے تو مان تو آپ نے لیا. اصل چیز یہ اسٹیبلش ہونی تھی کہ آپ کی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آپس میں کوئی مطلب سنکرونائزنگ ہے, وہ تو آپ نے خود مان لیا, وہ یہ کہہ کہ یہ 3 مہینے پہلے کی ہے. اچھا اب یہ معاملہ جو ہے, اب یہ سارا کچھ معاملہ سامنے آ گیا. اب یہ جو کود پڑے ہیں لوگ, اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے آگے چل کے کیا کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں, اس ساری کہانی میں اب عمران خان صاحب نے عدلیہ کو یہ میسج بھی دینا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر آپ میرے ساتھ کھڑے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آپ دیکھیں نا جی یہ علی افضل شاہی جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہے, اس کو جناب وہ کیس میں بلا لیا اور اسے زبردستی بیان لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا علی افضل شاہی سے عمران خان صاحب کو کوئی ہمدردی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, وہ ایک ان کے استعمال کا ٹول ہے, ان کا سوسر چیف جسٹس ہے, وہ عدالتی وزیر اعلیٰ بھی بنوا دیا انہوں نے پرویز الہی کو, اور بھی بڑے انڈی فیورز ان کو ملی وہاں سے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو وہ جو ہے یہ ساتھ انہوں نے عثمان ڈار کا نام لے لیا, اس سے بیان لینے کو. اچھا عثمان ڈار کا نام جو نہیں, ویسے ایکٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, اصل واردات علی افضل شاہی کے حق میں سٹیٹمنٹ دے کے عدلیہ کو یہ میسج دینے کا مطلب تھا کہ جناب تسی میرے نال ہو تو میں بھی تھوڑے نال ہاں, اے خادم حسین تہاڈا تابع دار, یہ عمران خان صاحب کا مقصد تھا. تو یہ ایک انہوں نے میسج دیا عدلیہ کو کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں, اور پھر ساتھ انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں نا جی عدلیہ کی بات نہیں مانی جا رہی, ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا, سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا, اور وہ جو عدلیہ اپنے فیصلوں پر عمل نہیں کرا سکتی تو اس کا کیا فائدہ ہے, پھر ملک کیسے چلے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو عدلیہ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ جو ان کے لیمٹس ہیں کہ ان کے اندر رہ کے اپنے عدلیہ کے وقار کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو خود اس کے جج صاحبان کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلب یہ انہوں نے یہ سارا کچھ آج انہوں نے یہ من کے 2 وجوہات آپ کو بتائیں. ایک کہ گرفتاری اب ان کی طے ہے, تو انہوں نے جیل بھرو تحریک چلا کے لوگوں کو آگے کریں گے, خود کوشش کریں گے بچنے کی, یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے ججز کو ذرا میسج دینا تھا کہ این اس موقع پہ کہ جب آپ کے ایک جج کی آڈیو آ گئی ہے تو اس آڈیو پورے ملک میں زیر بحث ہے, تو این اس وقت خان صاحب نے نیا کٹا کھول کے وہ جو سوشل میڈیا کی توجہ دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا کہ وہ توجہ جو ہے وہ اس آڈیو اور مظاہر علی اکبر نقوی اور پرویز الہی ان سب سے ہٹ جائے اور نئی چیز پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. خان نے تحریک کا اعلان کرتا ہے اس پہ, اب سارے چینلز آج شام کو بھی اسی پہ بات کر رہے ہوں گے, وہ جو کل والی کہانی تھی وہ رہ جائے گی. یہ خان صاحب کی ایک بڑی پکی تکنیک ہے, اس کے اوپر وہ چلتے ہوتے ہیں. جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پاکستان میں جاری جو سیاسی لڑائی ہے وہ نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی نیکسٹ لیول پہ کیسے پہنچ گئی ہے. صف بندیاں ہو گئی جی واضح. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ سی سی پی غلام محمد ڈوگر کا کیس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس لگا ہوتا ہے, ایک دن پہلے ان کی آڈیو آ جاتی ہے. دنیا کا کوئی جج ہوتا جی, پاکستان کیا مطلب انڈیا کیا, نیپال بھوٹان کیا تو امریکہ کیا,
کسی ملک کے جج کی ایسی آڈیو ہوتی اور اس آڈیو میں اس بندے کا کیس کا ذکر بھی ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جج اس بینچ کا حصہ رہے. وہ کہتے ہیں جی میں وڈرا کرتا ہوں, میری جگہ دوسرا بندہ ڈالے. لیکن کمال ہے جناب جج صاحب کی, وہ نہ صرف اس میں رہے بلکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم غیر آئینی, غیر قانونی اور مبینہ طور پر, غیر روایتی طور پر سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کو لاہور کے سی سی پی او کے عہدے پہ بحال کر دیا. یار نگران دور میں نہیں بحال ہوتے سیاسی لگائے ہوئے, یعنی کہ پرویز لائی عمران خان کا بندہ بحال کر دیا. یہ وہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرسوں کا اعلان کیا ہے, کیونکہ اب اس میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے بحال تو کر دیا ہے, لیکن انہوں نے کس بات پہ بحال کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پہ لگاتا. اوکے وہ بحال ہو گیا نا, اب کل نگران حکومت نئی سمری بنا کے بھیجے گی, اپنے آرڈر سے لگا دے گی, تو پھر کیا کریں گے, پھر بدل جائے گا. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بدلنے سے پہلے جیل بھرو تحریک اعلان کر دو تاکہ وہ ڈانگے بھی نہ پڑیں اور پھولوں کے گلدستے لے کے پولیس لاہور کی جو ہے وہ میں لینے کے لیے آئی. یہ بیسیکلی خان صاحب کے پیچھے کی گیم ہے. خیر وہ اب جو عدالت کے اندر ہوا, ہمارے دوستوں نے بتایا, ہم نے سنا کورٹس میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا دوستوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, کہ جناب وہ بلایا تھا ان کو ڈوگر کے کیس میں, غلام محمد ڈوگر کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو, اور عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے پیش ہو گیا. حالانکہ وہ آئینی ادارے کی سربراہ ان کو بلایا نہیں جا سکتے, وہ پھر ہی پیش ہو گئے. اور ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا, کیسے کیا, کیوں کیا, اور الیکشن کی تاریخ آپ کیوں نہیں دے رہے, انہوں نے کہا جی اس کیس میں اس کا الیکشن کی تاریخ کا کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم تم سے کسی اور کیس میں نبڑ لیں گے. یہ مطلب ایک جج صاحب کے رباق سے جی آپ اندازہ کریں کہ یہ مطلب تری لگا رہے ہیں جیسے تھانے دار نہیں ہوتا, کسی بندے کو کہتے ہیں میں تینوں فلانے کیس پا دینا, نہیں تو میں تینوں تو کسی اور کیس پھنسا لینا, اس ٹائپ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. مطلب اس لیول تک معاملات پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور پھر وہ ان کو بھیج دیا گیا چیف جسٹس کو کہ جی 100 موٹر نوٹس لے اور 90 روز کے. اچھا کیس لگا ہوا ہے ایک سی سی پی او کی بحالی یا معطلی یا برطرفی یا اس کا, اور اس پہ جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں, چیف الیکشن کہہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو. یعنی کہ یہ خان صاحب کی جو ایک حمایت کی صف بندی ہے بالکل برہنہ ہو کے سامنے آ گئی ہے. جی معذرت کے ساتھ ہم عدلیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں, ہمارا مقصد ان کی توہین کرنا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز جو سامنے نظر آئی ہے, اور جو تمام ہمارے جو کورٹس رپورٹر ہیں ان کی رائے ہے, اور اس کے وہ تو کچھ ایسی نظر کچھ ایسے ہی آ رہا ہے جو بھی صورت آ رہا ہے. پہلے بھی یہی جو ہم خیال بینچ ایک بڑا معروف کردار ہو چکا ہوا ہے. اس ہم خیال بینچ کی جو ماضی کے جتنے اقدامات ہیں وہ بھی سامنے ہی ہے. سامنے مطلب وہ لانگ مارچ کی فیسیلیٹیشن سے لے کے مقدموں کے اخراج تک, اور کہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو عمران خان کو سپورٹ کیا. اور اب یہاں پہ بھی نہ صرف آ گئے, ان کی آڈیو ٹیپس آ گئی, اس کے باوجود اس کیس اگلے دن بڑے ڈٹ کے اس کیس میں بیٹھے بھی, اور وہ کیس بھی سنا, اور ایک غیر روایتی, غیر قانونی, غیر آئینی طور پہ, مبینہ طور پہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ آرڈر پاس کر کے بحال کیا گیا. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جج ہوں اور میں بیٹھا ہوں. بھائی جان اگلے ججوں کو بھی دیکھ لیں جو ماضی میں اس طرح کے جج تھے, ان کو تاریخ نے کس نام سے یاد کیا. بہرحال ان کو اس چیز کی نہیں ہوگی پرواہ. پھر وہ چیف الیکشن کمشنر جی, ان کو جو ہے وہ اب بار کبھی رگڑا جاتا ہے. اب پھر عارف علوی صاحب کود پڑے, چیف الیکشن کمشنر کو بلوا رہی ہے کہ جی 20 فروری کو آ جائیں آپ الیکشن کی ڈیٹ پہ مشاورت کرتے ہیں. انہوں نے آگے سے لکھ کے بھیج دیا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے, اور نہ ہی میں آپ کا پابند ہوں, کیونکہ وہ بھی جیسے صدر مملکت کا ایک آئینی ہوتا ہے ویسے چیف الیکشن کمشنر کا بھی ایک آئینی ہوتا ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ عارف علوی صاحب بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جمعہ بھی جان جنا لیا, جتنے ان کی وہ ہے اختیار آئینی اس میں تو کوئی جگہ ہے نہیں ہے. تو پھر بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے دبانے کے لیے کوشش کریں, کیونکہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں. اس کی 2 وجوہات ہیں جی, وہ جو لیٹ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی بڑے پاپولر ہے, جو وقت گزر ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کھوتے جا رہے ہیں, تو وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ ایک وجہ, لیکن میرے خیال میں اصل وجہ یہ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی اور اصل وجہ جی میں آپ کو بتا دوں, میں اس بات پہ قائم بھی ہوں کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ستمبر میں چیف جسٹس نے بدل جانا ہے, نیا چیف جسٹس آ جانے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. عمران خان صاحب جیسے لوگوں کو ایک آئین پسند, ایک قانون پسند, ایک میرٹ پہ چلنے والا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بالکل وارا نہیں کھاتا. یہ ڈرے ہوئے ہیں ان سے پہلے کہتے ہیں جو ہم نے انڈیو فیور لینی ہے لے لیں. تو یہ جناب ان کی ایک اس ساری کہانی کے پیچھے معاملہ ہے. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, جتنی آئین اور قانون ان کو گنجائش دیتا ہے اتنی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا آگے جناب جو عمران خان صاحب کے اتحادی 2 بڑے, ایک تو صاحب کو ویسے ہی عمران خان صاحب کی محبت چڑھی ہے, وہ بے علی منی بغض معاویہ میں, وہ اعجاز الحق صاحب کو بھی ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آئیں بتائیں, ایک تو آپ کے آمدن سے زائد اثاثہ جاتے ہیں, اپنی آپ ذرائع آمدن شو کریں. دوسری آپ کی ٹیکس میں گڑبڑ ہے. تیسری آپ منی لانڈرنگ کو ملوث ہیں 1.8 بلین روپے کی, یعنی 1.8 ارب روپے کی. اب ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. پھر دوسرے پرویز لائی صاحب, یہ جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں پرویز لائی صاحب کی, اس پہ جناب آج ہوا یہ ہے کہ ایف آئی اے نے مانگی اجازت باقاعدہ وزارت داخلہ سے کہ جی ہم اس پر انکوائری کر کے مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں.
تو باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو آج اس کی اجازت دے دی ہے. اب اس کے جتنے کردار ہیں ان سب کو ایف آئی اے رابطہ کرے گی اور ان سے سوال جواب کرے گی کہ آؤ جناب, اور یہ معاملہ اب آگے کی طرف جائے گا. تو یہ جناب ایک ساری معاملہ اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور پرویز لائی صاحب اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, ان کے ہم خیال جو ہیں وہ اپنا زور لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف اب چیف الیکشن کمشنر ہے, وہ کہتا بھائی مجھے, انہوں نے کہا کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر ہے کہ جی آپ عدلیہ میں ہیں, آپ ہمیں عدالتی عملہ ہی نہیں دے رہے الیکشن کے لیے, تو میں کیسے کرا لوں الیکشن. تو مطلب کوئی چیز بندہ وہ بات کرتا جو ہونے والی تھی, بلکہ بیچارہ ڈٹا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر. ایسے بندے ویسے میں نے اپنی زندگی میں کم ہی دیکھے ہیں جو کہ ہر طرح کی سختی, ہر طرح کی دھمکیاں, ہر طرح کا پریشر برداشت کر لیں اور پھر بھی ڈٹے رہیں. بڑی بات ہے جی. چلتے چلتے ایک آخری خبر, جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو اس وقت کراچی پولیس چیف کے دفتر پر حملہ ہوا تھا اور دہشت گرد مبینہ طور پر اس میں گھس گئے تھے. فائرنگ جاری تھی, رینجرز بھی آ گئی تھی, پولیس بھی بہت ساری نفری آ گئی تھی. سنا تھا کوئی 8-10 لوگ ہیں, آخری اطلاع تک 2 دہشت گرد مارے گئے تھے, 1-2 فلور کلیئر کرا لیے گئے تھے, اور کچھ پولیس اہلکاروں کی شہادت کی بھی اطلاع ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.